کہانی کے آغاز میں ہم جیل میں قید ایک قیدی فرینک ایڈرسن کو دیکھتے ہیں جس پر 2 ملین یورو چوری کرنے کا الزام تھا۔ اس کے سیل میں جان نام کا ایک دوسرا قیدی بھی تھا جو ایک چھوٹی بچی کو چڑھنے کے الزام میں اندر آیا تھا۔ ایک رات کچھ قیدی ان کے کمرے میں آئے اور فرینک کو باہر جانے کو کہا۔ اس کے بعد وہ جان کو پریشان کرنے لگے۔ فرینک کیمرے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ پولیس آ کر ان کی مدد کرے، لیکن ان قیدیوں نے وارڈن کو پیسے دے رکھے تھے، اس لیے کوئی بھی مدد کے لیے نہ آیا۔ یہ دیکھ کر فرینک واپس کمرے میں گیا اور ان پر حملہ کر دیا، جس کے بعد کچھ گارڈز وہاں پہنچے اور ان قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اگلے دن فرینک اور جان کی بیویاں ان سے ملاقات کے لیے آئی۔ فرینک کی بیوی اندر نے اس سے پوچھا کہ اس نے پیسے آخر کہاں چھپائے ہیں۔ فرینک کو اس پر اعتماد نہیں تھا، اس لیے اس نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ اعتماد کرنا بھی نہیں چاہیے، نہ وہ گھر سے کھانا بنا کے لائی، نہ ہی نرمی دکھائی، بیٹی کو بھی ساتھ لائی تھی۔ یہ دیکھ کر فرینک بہت غصے میں آ گیا کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے قیدی کی طرح نہیں ملنا چاہتا تھا، لیکن اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ خود کو روک بھی نہیں پایا۔ ادھر جان کی بیوی نے اسے بتایا کہ وہ جلد ہی باہر آ جائے گا کیونکہ جن لوگوں نے اس پر کیس کیا تھا انہوں نے اپنی ساری ڈیمانڈز واپس لے لی ہیں۔ کچھ دیر بعد سب قیدی جیل کا ایک پروگرام دیکھنے پہنچے جہاں اچانک ایک قیدی نے فرینک کو دھمکا کر پیسوں کے بارے میں پوچھا کیونکہ وہ چند دنوں میں جیل سے چھوٹنے والا تھا اور وہ یہ پیسے فرینک سے چھیننا چاہتا تھا۔ نہ بتانے پر اس نے فرینک پر حملہ کر دیا اور وہ وہی بے ہوش ہو گیا۔ 3 دن بعد آنکھ کھولنے پر جان اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جس نے اسے بتایا کہ اب وہ جیل سے آزاد ہو چکا ہے کیونکہ سامنے والی پارٹی نے اپنے الزامات واپس لے لیے ہیں۔ جانے سے پہلے اس نے فرینک کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنا نمبر بھی دیا۔ جیل سے نکلنے سے پہلے جان باتھ روم میں گیا اور اپنی کانگی سے فرینک کے کچھ بال نکال لیے تاکہ آگے انہیں کسی کام میں استعمال کر سکیں۔ کچھ دن بعد سابق پولیس مین مینول جیل میں فرینک سے ملنے پہنچا۔ وہ اصل میں جان کے بارے میں پوچھ کرنے آیا تھا، جس پر فرینک نے بتایا سر وہ میرا کوئی خاص دوست نہیں ہے، بس ایک کمرے میں رہتے تھے، ایک عام سا شریف آدمی تھا، چھوٹ گیا۔ اس پر مینول نے اسے بتایا کہ وہ کوئی شریف آدمی نہیں بلکہ ایک سیریل کلر ہے اور وہ اکثر اپنے اگلے شکار کے سامنے شریف بننے کا ڈرامہ کرتا تھا۔ یہ سن کر فرینک کو اپنی بیوی اور بیٹی کی فکر ہونے لگی۔ ادھر چارلی نام کی ایک پولیس آفیسر ایک انڈر کور مشن پر تھی جس میں ڈرگ ڈیلر کو پکڑنا تھا۔ چارلی نے اپنا بیس بدل کر بڑی ہوشیاری سے ڈرگ ڈیلر کو پہچانا اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر مشن کامیاب بنایا۔ ادھر فرینک مسلسل اپنی بیوی اور بیٹی کے بارے میں فکر مند تھا۔ ایک دن روزمرہ کے کام کرتے ہوئے گارڈز اور کچھ قیدیوں نے اس پر حملہ کر دیا کیونکہ سب پیسوں کے پیچھے تھے، لیکن اس بار فرینک بے ہوش نہیں ہوا بلکہ اس نے ان کا مقابلہ کیا اور گارڈز کے کپڑے چوری کر کے جیل سے فرار ہو گیا۔ ادھر جان اور اس کی بیوی اپنے اگلے شکار کو ڈھونڈنے میں لگے تھے کہ اچانک انہوں نے نیوز میں سنا کہ فرینک جیل توڑ کر بھاگ چکا ہے۔ یہ سن کر جان کی بیوی ڈر گئی کہ کہیں فرینک انہیں پکڑ نہ لے، مگر جان کو یقین تھا کہ فرینک انہیں کچھ نہیں کہے گا۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فرینک کی بیٹی کو اغوا کر لیا تھا۔ ادھر پولیس نے چارلی کو فرینک کو ڈھونڈ کر گرفتار کرنے کے حکم دیا، مگر چارلی تیار نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے ہی ایک ڈرگ ڈیلر کو پکڑنے کی مشن پر تھی، لیکن پولیس نے کہا دیکھو وہ بعد میں ہوگا، پہلے فرینک کو پکڑو۔ فرینک اپنی بیوی اور بیٹی سے ملنے کے لیے گھر پہنچا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ دونوں کہیں باہر گئے ہوں گے۔ اس نے ان کے لیے ایک چٹھی چھوڑ دی جس میں لکھا تھا کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا۔ اتنے میں جان اور اس کی بیوی نے گھر کا محاصرہ لیا۔ پہلے تو وہ فرینک کو نہ ڈھونڈ سکے مگر چھٹی ملنے کے بعد انہوں نے پھر سے تلاشی کی اور اس بار انہیں فرینک مل گیا، لیکن فرینک ہار ماننے والوں میں نہیں تھا۔ وہ کھڑکی توڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ رات کے وقت وہ اپنے والد کی قبر پر پہنچا جہاں اس نے دیکھا کہ اس کے پیسے تو غائب ہے اور ساتھ ہی وہاں ایک نہیں بلکہ 2 لاشیں ہیں۔ دوسری لاش کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی بیوی کی تھی۔ اپنی بیوی کی موت کا اسے شدید دکھ ہوا، لیکن جلد ہی اس نے یہ فکر ہونے لگی کہ آخر اس کی بیٹی کہاں ہے۔ فرینک سمجھ چکا تھا کہ سب کے پیچھے جان کا ہی ہاتھ ہے۔ اس نے فوراً جان کو فون کیا اور اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا۔ جان نے ہنستے ہوئے کہا ٹینشن مت لو، تیری بیٹی بالکل صحیح سلامت ہے، ابھی میرے ساتھ پیچھے بیٹی ہے، لیکن اگر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی نا تو میں مار ڈالوں گا، سمجھ گیا نا۔ فون کٹنے کے بعد جان نے فرینک کے جو بال اس نے پہلے لیے تھے وہ اس لاش پر گرا دیے جسے وہ بھی مار چکا تھا تاکہ پولیس کو لگے کہ یہ قتل فرینک نے کیا ہے۔ پھر اس لاش کو وہی چھپا دیا جہاں پہلے فرینک چھپا ہوا تھا۔ اگلے دن پولیس نے علاقے کی تلاش لی تو وہاں سے کچھ لاشیں ملی جن میں سے ایک لاش سابق پولیس آفیسر تھا مس کی بیٹی کی تھی۔ پولیس کو پورا شک فرینک پر تھا لیکن چارلی کو معاملہ مشکوک لگا۔ ادھر فرینک مینیول کے گھر پہنچا تاکہ جان کے بارے میں معلومات لے سکیں،
مینیول ایک ریٹائرڈ پولیس والا تھا جو پرائیویٹ انویسٹیگیشن کرتا تھا۔ اس نے فرینک کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور پولیس اسٹیشن جا کر جان کے فون کی لوکیشن نکالی۔ فرینک مینیول کے گھر پر اس کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک چارلی اپنی ٹیم کے ساتھ اسے پکڑنے پہنچ گئی۔ ان سے بچنے کے لیے فرینک نے سب سے پہلے چارلی کو یرغمال بنا لیا اور باقی پولیس والوں کو مجبور کر دیا کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ اس نے سب کو بتایا کہ اس نے کسی کو نہیں مارا بلکہ یہ سب جان کا کیا دارا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس سے پہلے کہ پولیس کچھ کر پاتی مینیول اس کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ پولیس نے روکنے کے لیے مشدد فائرنگ شروع کر دی جس میں ایک گولی مینیول کو لگ گئی۔ مینیول فرینک کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے تک کو تیار تھا۔ اس نے فرینک کو جان کا ایڈریس دیا اور کہا کہ گاڑی سے کود جاؤ۔ فرینک نے ایسا ہی کیا اور بعد میں ایک دوسری گاڑی چوری کر کے وہاں سے نکل گیا۔ اگلے دن وہ ایک میڈیکل سٹور پر پہنچے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جان کو ایک خاص دوا کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ ادھر چارلی نے جان کی تمام فائلیں پڑھنا شروع کر دی کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ فرینک کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ ادھر جان نے مارکیٹ میں ایک اور لڑکی کو دیکھا جس سے وہ کبھی محبت کرتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہی اس کا اگلا شکار ہوگی۔ جب وہ لڑکی گھر جا رہی تھی تو جان اور اس کی بیوی نے اسے روک کر ایک جگہ کا پتہ پوچھا اور کہا راستہ بڑا مشکل سے لگ رہا ہے، ہمیں وہاں تک چھوڑ دو۔ پہلے تو لڑکی گاڑی میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھی لیکن گاڑی میں ایک بچی کو دیکھ کر وہ مان گئی، مگر تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ بھی اغوا ہو چکی ہے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور کسی طرح گاڑی سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ گئی لیکن بدقسمت سے جان نے اسے پکڑ کر وہیں مار ڈالا۔ اگلے دن فرینک نے جان کو اسی میڈیکل اسٹور سے نکلتے ہوئے دیکھا اور خاموشی سے اس کا پیچھا کیا۔ کافی دیر پیچھا کرنے کے بعد آخرکار اس نے جان کے گھر کا پتہ لگا لیا جو پہاڑوں میں ایک شاندار جگہ پر تھا۔ اندھیرا ہونے کے بعد فرینک چھپ کر گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک چارلی بھی وہاں پہنچ گئی کیونکہ اب اسے بھی جان پر شک تھا۔ فرینک اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ جیسے ہی وہ اپنی بیٹی کو لے کر نکلنے لگا جان اور اس کی بیوی نے اس پر بندوق تان دی۔ اچانک چارلی بھی اندر آئی لیکن جان نے اسے گولی مار کر سیڑھیوں سے نیچے گرا دیا۔ اتنے میں موقع کا فرینک اپنی بیٹی کے ساتھ پہاڑیوں کی طرف بھاگ گیا۔ جان بھی اس کے پیچھے گیا۔ چارلی اب بھی زندہ تھی اور اس نے جان کی بیوی پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیا۔ ادھر جان نے فرینک کو ڈھونڈ لیا اور اس کی بیٹی کے سامنے ہی اس پر گولی چلا دی۔ فرینک پہاڑی سے نیچے گر گیا لیکن ایک درخت کی شاخ پکڑ کر اپنی جان بچا لی۔ جان نے پھر سے اس پر بندوق تان دی لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلا پاتا چارلی نے جان کو گولی مار دی اور وہ سیدھے جا کر دریا میں گر گیا۔ پولیس فرینک کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک تھامس وہاں پہنچ گیا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی بیٹی کا قتل فرینک نے کیا ہے، اس لیے اس نے بدلہ لینے کے لیے فرینک پر گولی چلا دی۔ اگلے دن پولیس نے دریا میں فرینک اور جان کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے سرچ آپریشن کیا لیکن صرف جان کی لاش ملی۔ 3 مہینے بعد چارلی فرینک کی بیٹی سے ملنے کے لیے یتیمخانے پہنچی۔ بیٹی کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر ایک دل کا نشان بنا تھا اور یہ کاغذ شاید کسی اور نے نہیں بلکہ فرینک نے بھیجا تھا۔ تو کیا فرینک ابھی بھی زندہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔